وما یتذکر الا من ینیب، نصیحت وہ شخص قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرنے والا ہو۔ اب ہم مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، ہم سائنس کو دیکھتے ہیں، ہم لیبارٹری کو دیکھتے ہیں۔ امریکہ ویکسین ایجاد کرے گا، پھر وہ مارکیٹ میں آئے گی، پھر ہم استعمال کریں گے تو کرونا کو شکست دے دیں گے۔ گویا کہ ہم اللہ کے عذاب سے جنگ کے ہتھیار بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی اگر لوگ اس نظریے سے، اس اعتقاد سے باز نہیں آتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیماری چلتی رہے گی، اعتقاد بھی خراب ہوگا اور نقصانات بھی زیادہ ہوں گے۔ ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ہم یہ کہے کہ اللہ کا نظام ہے، شروع سے لے کر آج تک وقتاً فوقتاً بیماریاں بیچتا رہتا ہے، بیماریوں کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب کسی زمانے میں ایک بیماری، کسی زمانے میں دوسری بیماری، کسی زمانے میں تیسری بیماری، ہر زمانے میں لوگ کہتے ہیں یہ لا علاج ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے تو اس کے لیے دوا بھی نازل فرماتا ہے۔ ہمیں تلاش میں اور ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے۔ کسی زمانے میں جذام کو لا علاج قرار دیا جاتا تھا، کسی زمانے میں ٹی بی جو ہے نا اس کو لا علاج کہا جاتا تھا، اور کسی زمانے میں چیچک کو لا علاج کہا جاتا تھا، طاعون ہے اور اس قسم کی بہت سارے ایڈز ہے اور کینسر ہے وغیرہ، تو یہ بیماریاں جو ہے نا یہ لا علاج شمار ہوتی تھی۔ آج ان چیزوں کا علاج آ گیا، کرونا کا بھی علاج آ جائے گا، لیکن فرق صرف یہ ہوگا کچھ لوگ اپنے اعتقاد کو صحیح رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلسل کا حصہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے۔ اے انسان، تو جتنا بھی عروج پہ پہنچ جائے، جتنی بھی ترقی کر لے، تمہاری ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لشکروں کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکروں کی تعداد کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ نہیں رہے گا تو کوئی اور بیماری آ جائے گی۔ انسان تو بیماریوں کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 99 اسباب موت کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخری سبب جو ہے نا وہ ایسا ہے بڑھاپا کہ جس سے وہ نہیں بچ سکتا ہے، پھر مر جاتا ہے انسان۔ تو مرنے سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، بیماریاں تو آتی رہتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے استقامت کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کی، رجوع کرنے کی۔